سب سے پہلے تو یہ بہت دردناک واقعہ کل ہوا ہے اور ٹھیک ہے ہم جو ہیں مسلسل قربانیاں دے رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی بھی پالیسی جو اس سے پہلے بنتی تھی اس پالیسی کا ہم پھر ایک دفعہ پھر حصہ بنیں گے۔ جس طرح کہ 2022 رجیم چینج آپریشن کے بعد مراد سعید صاحب کی قیادت میں ہم نے پورے صوبے میں کہا تھا کہ ان کو دوبارہ لایا جا رہا ہے اور یہاں کا امن دوبارہ تباہ و برباد کیا جا رہا ہے، اور ہم ایسی کسی پالیسی کا حصہ نہیں بنیں گے اور نہ کسی کو جو ہے یہاں پر تجربہ کرنے دیں گے۔ تو یہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں، ابھی جہاں پر میں بیٹھا ہوں تو یہ 4 بہنوں کا ایک اکلوتا بھائی تھا اور ایک بہن کی کل شادی تھی، تو وہ بیچارہ ابھی شہید ہو گیا۔ اس میں ان کے لواحقین بھی یہاں بیٹھے ہیں۔ تو صوبائی حکومت تو جتنے بھی ہمارے شہداء اور زخمی ہیں ان کے ساتھ کھڑی ہے، اور میں آج ان شہداء کے لیے شہداء پیکج کا اعلان بھی کرتا ہوں۔ جو زخمی ہیں ان کو زخمیوں کا پیکج دینے کا اعلان کرتا ہوں۔ اس سے ٹھیک ہے ان کے جو درد ہیں وہ کم نہیں ہوں گے، نہ ان پیسوں سے جو ہے وہ لوگ واپس آئیں گے، لیکن ہم کچھ درد صوبائی حکومت شاید اس میں حصہ ڈال سکیں اور ان کا کچھ درد اس سے کم ہو انشاءاللہ تعالی۔ اس کے علاوہ بھی جو 4 بہنیں وہ میری بھی بہنیں ہیں، تو ان کی تمام تر جتنی بھی اخراجات ہوں گے انشاءاللہ تعالی صوبائی حکومت ان کو پے کرے گی، چاہے ان کا سبق ہو یا جس طرح کی شادی ہو، تو اس میں جو ہے اپنا حصہ ادا کرے گی۔ تو بہرحال جو پالیسی ساز ہیں، جو منصوبہ ساز ہیں، ان کو میں کہتا ہوں کہ آپ تو پالیسی بنا لیتے ہیں، شاید ان کے کنسیکوینسز آپ کو پتہ نہیں لگتے، کیونکہ نہ ان میں آپ کا بھائی ہوتا ہے، نہ ان میں آپ کا بیٹا ہوتا ہے، نہ آپ کے بچے ہوتے ہیں۔ جس طرح آپ نے مرج اضلاع میں آپریشن زبردستی کے آپریشن شروع کیے اور میں چیختا رہا چلاتا رہا کہ تیرا میں اس وقت برفباری ہے، وہاں پر آپ کس کے خلاف آپریشن کریں گے، لیکن آپ نے زبردستی میرے لوگوں کو نکالا، وہاں پر آپ نے آپریشن نہیں کیا۔ تو وہ اس سخت سردی میں برفباری میں کیمپوں میں رہ رہے تھے، آپ کے بچے رہ سکتے ہیں، ایک دن آپ وہاں پر گزار سکتے ہیں، پرائے بچے ہیں نا، میرے پختون کے بچے ہیں، آپ لوگوں کو ان کی کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ لیکن بہرحال کب تک ہم یہ رونا روئیں گے؟ میں آج تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں کہ پالیسی وہی چلے گی جو صوبائی حکومت خیبر پختونخوا بنائے گی، کوئی بھی بند کمروں کی پالیسی خیبر پختونخوا میں نہیں چلے گی۔ 22 سال سے آپ مسلسل جو ہیں بندوق کی نوک پر یہ مسئلہ حل کرنے کی کوشش کریں، لیکن یہاں پر امن نہیں آ رہا۔ میں نے پالیسی دی ہے، جو پالیسی میں دے رہا ہوں 100 دن میں اس کی گارنٹی میں دیتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی خیبر پختونخوا میں امن ہوگا، لیکن اس میں آپ کی نیت ہی ضروری ہے، کیونکہ پیچھے آپ کے جو سورسز ہیں جن کو آپ گڈ اور بیڈ میں آپ لوگوں نے تقسیم کیا ہوا ہے، یہ نہیں چلے گا۔ جو بھی میرے صوبے کا امن خراب کرے گا وہ دہشت گرد ہوگا، چاہے وہ آپ کا سورس ہو، چاہے وہ گڈ ہو، چاہے وہ بیڈ ہو۔ جو بھی بندہ خیبر پختونخوا کا امن خراب کرے گا، خیبر پختونخوا کی پولیس ان کو نہیں چھوڑے گی، اور اس پر جو ہے میں اپنی خیبر پختونخوا کی پولیس کا ساتھ دوں گا۔ پالیسی بدلو، ہمیں امن کی ضرورت ہے، امن ہوگی تو ترقی ہوگی، امن ہوگا تو خوشحالی آئے گی، امن ہوگا تو پاکستان ترقی کرے گا، اور یہاں پر آگ لگانے سے پورا پاکستان اس کی تپش محسوس کرے گا۔ کوئی بھی بندہ اگر یہ سوچتا ہے کہ یہاں پر امن خراب کرنے سے وہ آرام سے جو ہے اپنے گھر میں بیٹھے گا، تو وہ غلط سوچتا ہے، اس طرح نہیں ہوگا۔ خیبر پختونخوا، بلوچستان، سندھ، پنجاب، کشمیر، گلگت بلتستان، ہم سب جڑے ہوئے ہیں، ہم ایک باڈی کے پارٹس ہیں، ایک کو بھی تکلیف ہوگی تو اس کا درد پورا پاکستان محسوس کرے گا۔ تو برائے مہربانی اپنی پالیسیز بدلے، اس پر سوچیں، جو منتخب حکومت ہیں، جو عوام کی نمائندگی کر رہے ہیں، جو عوامی طاقت سے ہیں، ان سے مشورہ کریں، اور ان کے بعد جو بھی پالیسی آپ بنائیں گے وہ کارآمد بھی ہوگی اور دیر پا امن میں جو ہیں وہ پائیدار بھی ثابت ہوگی۔ اس کے علاوہ جو ہے اس مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے، اور اگر پھر بند کمروں کی پالیسی زبردستی امپلیمنٹ کوئی کرنا چاہے تو ہم اس ہر پالیسی سے بغاوت کریں گے انشاءاللہ۔